وظیفہ کرو یا نبی کا وظیفہ کرو، رنگ لائے گی الفت کبھی نہ کبھی، کہ یا نبی کا وظیفہ کرو، یا نبی کا وظیفہ کرو، رنگ لائیں گی الفت کبھی نہ کبھی، آئیں گے میرے گھر میں میرے مصطفیٰ، آئیں گے میرے گھر میں میرے مصطفیٰ، آئیں گے میرے گھر میں میرے مصطفیٰ، میری چمکے گی قسمت کبھی نہ کبھی، یا نبی کا وظیفہ کرو، رنگ لائیں گے الفت کبھی نہ کبھی، کہ اس میں ہم سنیوں کو کوئی شک نہیں، اس میں ہم سنیوں کو کوئی شک نہیں، اور اہل ایمان کو ہے کامل یقین، کہ اس میں ہم سنیوں کو کوئی شک نہیں، اس میں ہم سنیوں کو کوئی شک نہیں، اور اہل ایمان کو ہے کامل یقین، ذرہ بھر جس کے دل میں ہے عشق نبی، ذرہ بھر جس کے دل میں ہے عشق نبی، وہ بھی جائیں گے جنت کبھی نہ کبھی، ذرہ بھر جس کے دل میں ہے عشق نبی، وہ بھی جائیں گے جنت کبھی نہ کبھی، یا نبی کا وظیفہ کرو، رنگ لائیں گے الفت کبھی نہ کبھی، کہ پیر ماں کا دبانا تم مت چھوڑنا، پیر ماں کا دبانا تم مت چھوڑنا، اس کی خدمت سے ہرگز نہ منہ موڑنا، کہ پیر ماں کا دبانا تم مت چھوڑنا، پیر ماں کا دبانا تم مت چھوڑنا، اس کی خدمت سے ہرگز نہ منہ موڑنا، پیاری ماں کے دعاؤں کے صدقے میرا، پیاری ماں کے دعاؤں کے صدقے میرا، پیاری ماں کے دعاؤں کے صدقے میرا، دور ہوگی مصیبت کبھی نہ کبھی، یا نبی کا وظیفہ کرو، یا نبی کا وظیفہ کرو، رنگ لائیں گے الفت کبھی نہ کبھی۔ ایک بار مجھے پکڑے تو ہم سے تنویر محمد ہے، تنویر محمد ہے، کہ چہرہ میرے خواجہ کا، تنویر محمد ہے، کہ تنویر محمد ہے، چہرہ
مدینے سے آیا ہے مدینے سے صحرا میرے خواجہ کا تنویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا کہ شادی جس کو بٹتا ہے وہاں گھر گھر بٹتا ہے وہاں گھر گھر صدقہ میرے خواجہ کا تنویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا حضرات ابھی آپ حضرات بہترین انداز میں نعت و منقبت سماعت کر رہے تھے. آئیے اب بلا تاخیر ہم اپنے مظلوم زادے آستانہ شیخ العالم حضور صاحب سجادہ کی بارگاہ میں نہایت ہی ادب و احترام سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت اپنے مرید صیحت سے نوازیں. حضرت کا استقبال مختصر انداز میں نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی چھاؤں میں کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. فیضان غریب نواز، فیضان شیخ العالم حضور صاحب سجادہ رضولی شریف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں 2 منٹ پکڑیں گے تو لے کے آ جا رہا ہوں. آپ حضرات کی خدمت میں کچھ بولنے سے پہلے آپ کی ذہن سازی کے لیے یہ عرض کر دوں کہ اگر آپ یہ سوچ کر کے اس مجلس میں آئے ہیں کہ اس میں عام جلسے و جلوسوں کی طرح کوئی بڑی شعلہ انگیز اور اشتعال انگیز تقریر اور خطاب ہوگا تو اس کو ذہن سے آپ بالکل نکال دیجیے. یہ نہ کوئی جلسہ ہے جہاں پر روایتی خطاب کے لیے میں نے آپ کو بلایا ہے. کیونکہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنا ذہن نہیں بنا لیجیے گا اور اس کو عام جلسے کی طرح نہ سمجھیے گا اس وقت آپ کی ذہن سازی جو ہے وہ بہت مشکل ہوگی. میں نے بلایا ہے ابھی ہم لوگ جو جلسے کرتے آئے ہیں، جلسے کہیے کہ جو یہ نشستیں ہم لوگ کرتے آئے ہیں، ابھی مالیگاؤں سے ہم نے شروع کی ہے یہ نشست، اور چھتیس گڑھ کے مختلف مقامات پر جس میں بلاسپور، اکلترا اور نیلا چاپا ہوتے ہوئے ہم یہاں تک آئے ہیں، اور ہم نے ہر جگہ مریدین کا
یہ اجلاس منعقد کیا ہے. اسی لیے میں نے اپنی گفتگو سے شروع میں آپ سے یہ عرض کر دیا تھا. جمعے میں بھی میں نے اپنے خطاب میں بات کہی تھی اور بارہا میں نے یہ بات کہی کہ یہ ایک اصلاحی نشست ہے. اگر آپ اس کو عام جلسے اور جلوسوں کے نقطۂ نظر سے دیکھیں گے یا اگر آپ یہ ذہن بنا کے آئے ہیں کہ عام جلسے اور جلوسوں کی طرح بڑی فصیح اللسان اور اشتعال انگیز اور شعلہ بیان تقریر ہوگی تو آپ کو سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہم لوگوں کو یہ نشست کرنے کا مقصد ہی فیل ہو جائے. ہم نے یہ نشست کی ہے اپنے مریدین کی اصلاح کے لیے. ہم لوگ جو خانقاہ سے ہمارا یہ وفد نکلا ہے اس سخت گرمی میں اس شدت میں اس کا مقصد صرف ایک ہے اپنی اصلاح کرنا اور اپنے مریدین کی اصلاح کرنا بس. اور اس کے لیے کسی جو ہے بڑے جلسے اور جلوس کی کوئی حاجت نہیں ہے بلکہ ہم لوگوں نے ہر جگہ پہ چھوٹے چھوٹے اجلاس منعقد کیے ہیں مریدین کے. جہاں کہیں 10 مریدین 20 25 50 100 جیسے جیسے جہاں جہاں سلسلہ رہا ہے. یہ تو پوری جماعت اہل سنت کا المیہ رہا ہے اور وہ ظاہر ہے کہ ہمارا سلسلہ اس سے اچھوتا کیسے بچا رہ جاتا کہ ایک مرض جب انفیکشن کی طرح عام طور سے پوری سوسائٹی میں پھیلتا ہے تو وہ سوسائٹی کے ہر طبقے کو متاثر کرتا ہے. وہ مرض جیسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کووڈ پھیلا ایک انفیکشن کے ذریعے اور اس میں نہ ہندو دیکھا نہ مسلمان دیکھا نہ چھوٹا دیکھا نہ بڑا دیکھا نہ کالا دیکھا نہ گورا دیکھا سب میں پھیلتا چلا گیا ایک مرض کی شکل میں. تو یہ بھی ایک مرض کی شکل ہے جو پوری جماعت اہل سنت کو کیڑے اور دیمک کی طرح کھا رہی ہے کہ اگر اصلاح کے لیے کہیں بلوائیے تو وہاں کے لیے وقت نہیں ہوگا. تو چونکہ یہ ایک انفیکشن ہے سوسائٹی میں پھیل چکا ہے اس سے ہمارا سلسلہ بھی اس سے بلا متاثر ہوئے نہیں رہے جو ہے برے سکتا. ہزاروں مریدین کی یہاں پر تعداد ہے لیکن ظاہر ہے کہ چند ہی لوگ آئے. اس میں بھی کوئی بڑی تعجب کی بات نہیں ہے اس لیے کہ دنیا کے تمام مسائل کا حل میرا ماننا ہے کہ اگر دنیا کے ہر نقطۂ نظر سے آپ کو کسی چیز کا حل تلاش کرنا ہے تو وہ حل آپ کو رسول اللہ کی سیرت میں مل جائے گا. اسی لیے رسول اللہ اور صحابہ کی سیرت کا مطالعہ جو ہے چاہے چھوٹے پیمانے پر ہو یا بڑے پیمانے پر ہو اس کو کرنا بہت ضروری ہے. اب میں یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. یہ جو پیری مریدی اور بیعت اور ارادت ہے اصل میں یہ ہے کیا چیز؟ بیٹے بیٹھ جاؤ پڑھو جو اور بالکل اب مت اٹھنا. اصل میں یہ ہے کیا چیز؟ میں نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ یہ جلسہ جلوس نہیں ہے. میں آپ کا صرف 15-20 منٹ لوں گا اس سے زیادہ قطعی نہیں لوں گا. آپ 15-20 منٹ میری طرف متوجہ ہو جائیں بس. یہ پیری مریدی ہے کیا چیز؟ کس چڑیا کا نام ہے بھائی؟ کیا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی پریبھاشا کیا ہے؟ کیا ہے یہ بیعت اور ارادت ہے کیا چیز؟ بیعت اور ارادت اور پیری مریدی نام ہے کسی مسلمان کا کسی شیخ یا اس کو عام زبان میں کہیے کسی پیر کے ہاتھ پہ توبہ کرنے کا. یہ بنیادی پریبھاشا بنیادی ڈیفینیشن اور بنیادی تعریف. جس مسلمان نے اس بنیادی تعریف کو سمجھ لیا فائدے سے اس کی زندگی میں بیعت ہونے کے بعد انقلاب برپا ہو جائے گا. اور جس نے اس
بنیادی ایجوکیشن اور تعلیم کو نہ سمجھا اور اس کے مقصد کو نہ سمجھا، پوری عمر گزر جائے گی جیسا اس کی زندگی کسی شیخ کے دست اقدس پر توبہ کرنے سے پہلے تھی، ویسے ہی مرنے کے وقت تک رہے گی۔ پورا اس کا جو نامہ اعمال ہے وہ ایک کورے کاغذ کی شکل میں آ جائے گا۔ تو پہلے اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ بیعت ارادت کس چڑیا کا نام ہے؟ بیعت اور ارادت ہے شیخ کامل کے ہاتھ پر توبہ کرنے کا نام۔ کسی شیخ کے پاس آدمی جاتا ہے، خیر یہ کوئی بڑی نئی بات نہیں ہے، سنیوں کے جلسے کی جو سنیوں کے اجلاس ہوتے ہیں اس کی دو تین خاصیت ہوتی ہے، پتہ ہے آپ لوگوں کی نہیں؟ جیسے چھوٹے بچوں کو لے آئیں گے وہ شور مچاتی ہے، دوسرے ڈسٹربنس، یہ تمام یہ سنیوں کے جلسے کی جو ہے تمام خاصیت ہے، یہ یہاں بھی ہو رہی ہے، آپ میرے طرف متوجہ رہیے۔ بہرحال بیعت شیخ کے ہاتھ پہ توبہ کرنے کا نام۔ اب اگر توبہ کے سلسلے میں جو قرآن مجید کی آیات ہیں اور احادیث ہیں، اگر ان کا مطالعہ کیا جائے گا تو جا بجا توبہ کی تلقین قرآن مجید میں اور احادیث شریفہ میں آئی۔ لیکن کیسی توبہ؟ توبہ کامل۔ اگر گناہ ہو جائے ایک بار توبہ کر لو، پھر دوسری بار اس کی طرف نہ جاؤ، یہ کہلاتی ہے جو ہے کامل توبہ۔ اب شیخ کے ہاتھ پر جو توبہ ہے، جس کو عام فہم زبان میں پیری مریدی اور بیعت اور ارادت کہتے ہیں، یہ توبہ کیا ہے؟ یہ توبہ ہے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے کسی شیخ کے ہاتھ پر توبہ کرنے کا نام۔ اس توبہ کے ہو جانے کے بعد انسان کی زندگی دو حصے میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ دو حصے انسان کی زندگی کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اس نے وہ زندگی گزاری جو کسی شیخ کے ہاتھ پر اس نے توبہ نہ کیا، ایک زندگی کا پارٹ اور حصہ وہ ہے۔ دوسرا پارٹ اور حصہ وہ ہے جس نے کسی شیخ کے ہاتھ پر توبہ کر دی۔ اب توبہ کا دور شروع ہوا۔ اب اس میں بھی دو قسم کے مریدین آپ کو مل جائیں گے، اور اگر اس کا بھی عکس دیکھنا ہے آپ تو آپ جا کے سیرت رسول اللہ میں دیکھ لیجیے۔ لوگ کہتے ہیں آپ کے ساتھ فلانے مرید ہیں، وہ تو آپ کے پیچھے راتوں دن لگے رہتے ہیں اور ہاتھ جوڑے کھڑے رہتے ہیں اور ہر وقت گھومتے ہیں اور اپنا مال اور اپنا جان سب نثار کر دیا ہے، اور فلانے وہ نہیں آتے۔ ہم نے کہی تمہارے لیے تعجب کی بات ہوگی، ہمارے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ہر اس شخص کے لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی، اس میں کوئی مجھ کو کوئی اسپیشلٹی حاصل نہیں ہے۔ ہر اس شخص کے لیے یہ چیز کوئی تعجب کا امر نہ ہوگا جس نے سیرت رسول اللہ کا مطالعہ کیا۔ کیا تمام صحابہ جو تھے وہ حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت مولا کائنات کی طرح تھے، عشرہ مبشرہ کی طرح؟ بڑی تعداد صحابہ کی وہ تھی جو رات و دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چہرہ اقدس دیکھتی رہتی تھی، اور بڑی تعداد وہ بھی تھی جن کو اصطلاح حدیث میں اعرابی صحابی کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ تھے جو کہ آئے اور اسلام قبول کر کے چلے گئے، پھر دوسری بار ان کو توفیق نہیں ہوئی، اعرابی صحابی۔ اب صبح قیامت ان دونوں کا عکس سامنے آتا رہے گا۔ کیوں آتا رہے گا؟ اس لیے کہ سب سے پہلے پیر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے پہلی مریدین کی جماعت کون سی ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی۔ وہی جو ہے عکس کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی نمائندگی جو ہے وہ کریں گے، کچھ عمر فاروق کی نمائندگی کریں گے،
کچھ حضرت عثمان کی نمائندگی کریں گے، کچھ مولائے کائنات کی نمائندگی کریں گے، کچھ حضرت خالد ابن ولید کی، کوئی انس بن مالک کی، کوئی حضرت ابو ہریرہ کی. ان صحابہ کی نمائندگی کرنے والی جماعت ہر پیر کے مریدین کے ساتھ ہوگی. رات و دن ہاتھ باندھے کھڑے شیخ کے ایک حکم کا اشارہ کر رہے ہیں. اب کس کی قسمت میں یہ سعادت آئے گی یہ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے. اور بعض ایسے بھی ہوں گے جو ایک بار بیعت ہو کے وہ کبھی نہ آئیں گے، وہی اعرابی. تو اس میں کوئی گھبرانے یا تعجب کی بات نہیں ہے. جو جتنا شیخ کے پاس آئے گا اتنا فیضیاب ہوگا. کیوں؟ یہ سلسلہ کیا چیز ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ نا میں بہت کوئی اشتعال انگیز اور شعلہ بیان اور فصیح اللسان خطاب کرنے کا بالکل دماغ نکال دیجئے گا کہ یہ جلسہ نہیں ہے. یہ میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، کوئی جلسہ نہیں ہے. اور میں یہاں حاضر ہوں اپنی سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کے لیے اور اس کے بعد تو یہ دو مریدین کی جماعت ہے جو موجود رہے گی ہر شیخ کے ساتھ. اور یہ صبح قیامت تک جب تک کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور نہیں پھونکیں گے تب تک یہ سب مسئلہ چلتا رہے گا. اب 4 سلاسل ہیں. کچھ اور چیزوں کی میں چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ یہاں دورہ کرنے میں چھتیس گڑھ کے بعد بہت سی بدعقیدگیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو میں نے پوری امت کا تو ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے، نہ مجھ سے پوری امت کے بارے میں سوال ہوگا. مجھ سے سوال ہوگا میرے مریدین کے بارے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے میرے جو ہے حلقہ درس میں رکھ دیا، ان کے تعلق سے سوال ہوگا مجھ سے. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بدعقیدگی آپ تک نہ پہنچے. 4 سلاسل قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی. اس کی ذیلی تنظیمیں جو ہیں اور ہیں بہت سی. بعض سلاسل ایسے ہیں جو عراق وغیرہ میں ہیں، وہ یہاں آپ کے جو ہے بر صغیر میں نہیں ہے. ان میں 3 سلسلہ جو ہے 3 چشتی، قادری اور سہروردی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم کے توسل سے جاتا ہے. 3 سلسلے کے امام کون ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم. اور جیسے دین اور دنیا کی تمام چیزوں کی انتہا رسول اللہ کی ذات کے اوپر ہے، ویسے ہی اس میدان طریقت کی تمام تر مجاہدات اور تمام تر چیزوں کی انتہا کی شکل جو ہے کس ذات اقدس پہ ہے، وہ جو ہے وہ تمام کی تمام رسول اللہ کی ذات اقدس پہ ہے. تو 3 سلاسل جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم کے توسل اور ان کے وسیلے سے پہنچتے ہیں. ایک سلسلہ نقشبندیہ جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے حضور تک پہنچتا ہے. اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھ کو کچھ اس طرح کی بدعقیدگیاں سامنے آئی کہ اب یہ بیان کرنا مجھے بہت ضروری ہے. میں کچھ اور اس کی بہت وضاحت نہ کروں گا، نہیں تو اس میں بڑا اختلاف پیدا ہو جائے گا. تو یہ جان لیجئے کہ 4 سلاسل کا منبع کون ہے؟ رسول اللہ کی ذات. 3 سلاسل کس کے توسل سے حضور تک پہنچتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم کے. ایک سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق سے. ہم لوگ چشتی ہیں، ہمارا سلسلہ حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم سے حضور تک پہنچتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بعض جگہ میں نے یہ سنا کہ ساتھ یہ سید ہیں، یہ آل رسول ہے، تو یہ کسی سے جو ہے کسی سے بیعت نہیں ہو سکتے، یہ ہے ان کا پیر. اب میں اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ذہن صاف ہو جائے اس تعلق سے. میں چند ایسے نام لے رہا ہوں جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے اور ماں اور باپ دونوں طرف سے سید ہیں. جیسے نجیب الطرفین کہلاتا ہے. دیکھیے مولانا کہہ رہے ہیں نجیب الطرفین، جیسے ہم لوگ نجیب الطرفین فاروقی ہیں الحمدللہ. ہم ماں کے طرف سے حضرت فاروق اعظم کی اولاد ہیں اور باپ کے طرف سے بھی فاروق اعظم کی اولاد ہیں. ماں کے طرف سے حضرت شاہ محب اللہ محدث الہ آبادی چشتی صابری کی اولاد ہے
اور باپ کی طرف سے حضرت مخدوم احمد عبدالحق رودولوی کی اولاد ہے جن کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت فاروق اعظم تک جا ملتا ہے۔ اسی صورت جن بزرگوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ نجیب الطرفین سادات میں سے ہیں، ماں کے طرف سے بھی سید اور باپ کے طرف سے بھی سید، مادر ذات ولی، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے جن کے نسب کے اوپر آج تک کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ وہ انگلی اٹھا دے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء محبوب الہی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چھوچھی، یہ سب وہ بزرگ ہیں جو نجیب الطرفین سادات میں سے ہیں۔ اور ان سب کے پیر، ان کے پیر کون تھے؟ کیا کوئی مسید تھے؟ ان کے پیر غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی پیر حضرت معصوم جو سید نہیں تھے، ہمارے سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پیر حضرت خواجہ عثمان ہروری جو سید نہیں، محبوب الہی نظام الدین اولیاء اور حضور صابر پاک، دوسرا نام چھوٹ گیا، محبوب الہی نظام الدین اولیاء اور حضور صابر پاک، حسنی اور حسینی سید، ان کے پیر کون ہیں؟ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جو نسبت فاروق۔ اسی صورت حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے چھوچھی، ان کے پیر کون ہیں؟ حضرت شاہ علاء الحق برنبی جو سید نہیں۔ نہیں آپ کو بیٹھیے، چلتا رہے گا، پانی برس دیجیے، اپنے رحمت گرنے دیجیے، ادھر سے بھی بات ہو رہی ہے، قطعی نہ گھبرائیے اور دعا کیجیے کہ اور بارش ہو۔ موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بارش ہونے کی تو ضروری نہیں ہے کہ صرف کہنے کا، تھوڑا سا آگے کر لیجیے۔ تو درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سید پیر ہو، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ سید صاحب کسی غیر سید سے مرید نہیں ہو سکتے۔ حضرت ہشت بہشت اٹھا کر کے دیکھیے، نجیب الطرفین سید سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہو کر کے آئے، ماں کے پیٹ کے ولی، اور ایک غیر سید اپنے شیخ کو کعبے کا طواف اپنے جو ہے وہ کندھے پر بیٹھا کر کے وہ کعبے کا طواف کرایا۔ اٹھا کے دیکھ لیجیے، 18 سال حضرت خواجہ عثمان ہروری کی خدمت میں رہے۔ اب ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ جس کے تذکرے کے بلا برس اصلاح کی کوئی محفل مکمل نہیں ہو سکتی، اور وہ ذات ہے حضرت محبوب الہی الدین اولیاء۔ جا کے ہم لوگ چشتی صابری ہیں، لیکن بہرحال ہمارا سلسلہ چشتی ہے، صابری ہماری شاخ ہے۔ ہم نے ایک تقریر کلیئر میں کر دی تھی، ہمارے صاحب سجادہ جو کلیئر شریف کے ہیں حضرت علی شاہ صاحب میاں صاحب، ان کی دستار بندی میں نے ایک تقریر کر لی تھی کہ سلسلہ صابریہ کوئی سلسلہ نہیں ہے بلکہ سلسلہ چشتیہ کی شاخ ہے۔ بہت وہاں واویلا مچا تھا، اس کو بہت جواب، آج بھی میں بابا کے دوہل اس بات کو کہتا ہوں کہ چشتی اور نظامی کوئی سلسلہ نہیں بلکہ یہ سلسلہ چشتیہ کی ایک شاخ ہے۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو اور ہمارے حضور صابر پاک کو حضور بابا صاحب نے کس سلسلے کی خلافت دی تھی بھائی؟ سلسلے چشتیہ کی خلافت دی ہے نا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ لاکھوں خلفاء میں، بابا صاحب کے لاکھوں خلفاء میں یہ دو ایسے تارے تھے جن سے جو ہے سلسلہ چشتیہ پوری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ ایک سے وہ نظامی اور ایک سے صابری۔ ہمارے حضور صابر پاک سے ہماری نسبت صابری ہے، سلسلہ ہمارا چشتی ہے۔ اسی صورت حضور محبوب پاک سے ان حضرات کی نسبت جو ہے وہ نظامی ہے اور سلسلہ چشتی ہے۔ دلا محبوب پاک کو پڑھے ہوئے
حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی خانقاہ میں آپ کے رات و دن دیکھے ہوئے اصلاح کی کوئی محفل جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء بڑے عالم، بڑے محدث، بڑے مفکر، اتنے بڑے عالم، آپ بدایوں کے رہنے والے، اتنے بڑے عالم، اور پڑھائی کیسے ہوئی تھی آپ کی؟ والد کا انتقال ہو گیا، والدہ جو ہے وہ کفالت فرماتی تھی. توکل کا بچپنے میں عالم یہ ہو گیا تھا کہ جب گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا تو وہ چھوٹا سا بچہ نظام الدین جب دستگاہ سے واپس آتے تھے تو والدہ فرماتی تھی کہ بیٹا آج ہم اللہ اور رسول بس آپ سمجھ جاتے تھے کہ آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. یہ توکل کا عالم تھا بچپنے میں. تعلیم مکمل ہوئی، بڑے عالم ہوئے، بڑے محدث، بڑے مفکر، اتنے بڑے عالم دین تھے کہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے، 700 سال پہلے وہ دلی اور وہ ہندوستان، جس ہندوستان میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان سب شامل تھے، مسلمانوں کی حکومت تھی، اس میں قاضی القضاص فی الہند سپریم کورٹ کا ایک عہدہ تھا، جج ہوتا تھا سپریم کورٹ کا، جس کو قاضی القضاص کہتے تھے. آج کل تو بھائی جس کا کی چاہے وہ قاضی القضاص بن جائے. اس زمانے میں باقاعدہ بادشاہ کے ہاں یہ عہدہ تھا. باقاعدہ اس قاضی القضاص کے عہدے کے لیے بادشاہ وقت نے 3 بار اپنا ایلچی سمجھتے ہیں آدمی بھیجا حضرت محبوب پاک کے پاس کہ آپ اس عہدے کو قبول فرما لیجیے. آپ نے 3 بار انکار کر دیا. اس واقعے کو بتانے کا صرف مطلب آپ سے یہ کہ کتنے بڑے کہ نظام الدین اولیاء کے علم کا کیا عالم تھا، کتنے بڑے عالم تھے. آپ کو اس بات سے سمجھ میں آیا کہ 750 سال پہلے علماء کا بڑے بڑے علماء تھے اس وقت دلی کے اندر، لیکن آپ کو بادشاہ وقت نے کہا تھا کہ آپ قاضی القضاص بنیے، انکار کر دیا. یہ نظام الدین اولیاء، یہ محبوب الہی جب بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی خانقاہ میں پہنچتے ہیں، اب دیکھیے ان کی اصلاح کی جو کوششیں ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں. صرف انہی رکاوٹوں کو دور کر دیا. اور رکاوٹیں کیا ہے؟ کبر، تکبر، گھمنڈ کس چیز کا؟ ہم بہت بڑے پیسے والے، ہم بہت بڑے زمیندار کے لڑکے، ہم بہت بڑے سجادہ نشین کے بیٹے، ہم بہت بڑے عالم کے بیٹے، ہم بہت بڑے سوسائٹی کے مالک کے بیٹے. اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. گھمنڈ، کبر اللہ کو پسند نہیں ہے. اسی کبر کو توڑا. اس گھمنڈ اور کبر میں ایک بڑا کبر جانتے کیا ہے؟ علم. شیطان تو یہی دھوکہ دے گیا. علم. اب چونکہ حضرت محبوب پاک ایک بڑے عالم ہو کر کے آئے تھے تو اب اس علم کے کبر کو کیسے نکالتے بابا صاحب نے دیکھیے کیسے نکالا اس علم کے تکبر کو. فرمایا کہ مولانا نظام الدین سے جا کر کے کہو کہ وہ قرآن مجید صحیح نہیں پڑھتے. خانقاہ کے حافظ جی کے پاس جا کے قرآن مجید ٹھیک کریں. ابھی اگر اس بچے سے حافظ تشریف سے کہہ دیا جائے یا مولانا افتخار صاحب سے کہ آپ قرآن صحیح نہیں پڑھتے، یا یہ تو لوگ کافی سینئر ہیں، 10 سال سے یہ تراویح سنا رہے ہیں، 15 سالوں سے، اور چھوٹے بچوں تو وہ خفا ہو جائے گا. بھائی یہ مجھ کو فلانے مدرسے سے جو ہے حفظ کی دستار ملی ہے، 10 سال سے میں تراویح سناؤں، آپ کہتے ہیں کہ میں قرآن ٹھیک نہیں پڑھتا. اتنے بڑے عالم اور محدث جن کا واقعہ میں نے آپ کے، جن کے علم کی وجاہت کا واقعہ میں نے آپ سے بیان فرمایا، آپ نے کوئی سوال نہ کیا اور جا کر کے وہ خانقاہ کے حافظ جی کے پاس بیٹھ گئے. کیا تھا؟ حضرت محبوب پاک قرآن صحیح نہیں پڑھتے؟ نہیں، وہی علم کا تکبر دور کرنا تھا. بس العلم حجاب الاکبر. علم جو ہے سب سے بڑا حجاب ہے. جب تک پردہ ہے، یہ پردہ ہٹے گا نہیں، معرفت الہیہ کی منزلیں زندگی بھر طے نہیں ہو سکتی کبھی.
दूसरा वाकया सुनिए बाबा साहब की खानकाह का। बाबा साहब से एक तालिब इल्म जो था वो किसी शरई मसले पर बहस करने लगा। इतनी जोर से बहस उसने की कि हुजरा मुबारक से आवाज बाहर आ गई। हजरत महबूब पाक से बर्दाश्त नहीं हुआ कि भाई कोई उनके शेख से बदतमीजी करे। कोई बर्दाश्त कर पाएगा कि कोई उनके पीर से बदतमीजी करता? आप हुजरे में तशरीफ ले गए, ज़ाहिर है कि हजरत महबूब पाक के इल्म का मुकाबला वो कहां से कर सकता था? आपने उससे इतनी वो बहुत सख्ती से कलाम किया, वो बच्चा उठ करके चला गया। दूसरे दिन से गालिबन तहज्जुद का वजू जो था वो महबूब पाक बाबा साहब को कराते थे। तहज्जुद के वजू का पानी लेना बाबा साहब ने बंद कर दिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन, जब एक हफ्ता गुजर गया तो आपके एक खलीफा हैं और दामाद हैं और मुरीद हैं मौलाना बदरुद्दीन इसहाक। पटन जाइएगा तो उनकी मज़ार शरीफ भी वहीं पे। तो मौलाना बदरुद्दीन इसहाक से हज़रत महबूब इलाही ने फरमाया कि भाई इसहाक जा करके ये पूछो कि क्या हजरत मुझसे कुछ खफा है, और अगर खफा है तो इस खफगी का इलाज क्या है। एक दिन कदर गनीमत जाना मौलाना बदरुद्दीन इसहाक से और बाबा साहब की बारगाह में अर्ज किया कि मौलाना निजामुद्दीन कुछ अर्ज करते हैं। कहा क्या अर्ज करते हैं? कहा कि अर्ज करते हैं कि क्या हुजूर उनसे कुछ खफा है, और खफा है तो ये भी अर्ज करते हैं कि खफगी की वजह क्या है और ये खफगी दूर कैसे हो। आपने फरमाया मैं बिल्कुल खफा हूं मौलाना निजामुद्दीन से, और उसकी वजह यह है कि उस छोटे से तालिब इल्म से मौलाना निजामुद्दीन ने इतनी सख्ती से बात की कि उसका दिल टूट गया। हाय हाय, जाओ जाओ तुम कहो मौलाना निजामुद्दीन से कि उस बच्चे को मना करके मेरे पास लाए, तब मैं उनको माफ करूंगा। एक ही अब उस जमाने में तरीका क्या था मनाने का कि लोगों को खाना खिलाया जाता था। किसी को अगर खुश करना हो तो उसको खाना पका के खिलाया जाता था। तो महबूब पाक के पास खाना पकाने के लिए पैसे नहीं थे जेब में, तो वो दस्तार जो दिल्ली के मुहद्दिसीन ने आपके सरे अक़दस पर रखी थी, आपने जाकर के वो दस्तार बाजार में फरोख्त कर दी। जनाब आज किसी बच्चे से कहिए जिसने MSc कंप्यूटर साइंस किया हो, मेडिकल और इंजीनियरिंग किया हो, कि वो अपनी सर्टिफिकेट को जो है फाड़ के फेंक दे तो हम जाना करेगा? वो जिंदगी भर नहीं करेगा। जाकर के फेंक दिया, जाकर के उसको फरोख्त किया, खाना पकाया और सर पे लाद करके लेकर के गए उसके घर। उसके वालिद जो खुद बड़े आलिम थे और हजरत महबूब पाक की इल्मी वजाहत से वाकिफ थे, जब उनको इस हाल में देखा तो उन्होंने कहा हजरत मौलाना ये क्या है? तो मुझे आपसे कोई गुफ्तगू नहीं करनी, अब अपने साहबजादे को बुलाइए। उन्होंने कहा चलो भैया तुम ये खाना खा लो और चल के हमारे हजरत से कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। ये था सफर काहे का? मौलाना निजामुद्दीन से निजामुद्दीन औलिया का। और इस सफर की रुकात जो है फवादुल फवाद और दूसरी जगहों के तस्करों की किताबों में भरी पड़ी हुई है। तीसरी बात, जब तक जो है मुरीद पीर की खानकाह की अजमतों से वाकिफ नहीं होगा, उस वक्त तक वो हर दूसरे का पिछलग्गू बना रहेगा। इसलिए इसका भी दिमागी तौर से आपको साफ कर देना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। रुदौली शरीफ की खानकाह जहां से हम लोगों का ताल्लुक है, इसकी हैसियत क्या है, और मैं अपने को पूरी उम्मत का सबसे ज्यादा गुनहगार इंसान समझता हूँ। अल्लाह और रसूल को हाजिर और नाज़िर जान के कह रहा हूँ। मेरे एक मुरीद अभी उम्रे के लिए गए थे, उन्होंने कहा हजरत मैं रोज़ा अक़दस पे खड़ा हूँ, क्या कहूँ? हमने कहा कि जो है तो बारगाह अक़दस पे जा करके अर्ज करो कि उनकी उम्मत का सबसे बेहुदा शख्स उनकी बारगाह में सलाम पेश करता है, जिसकी कोई वक़्त और हैसियत नहीं है। मैं मेरे ताल्लुक से, मैं दबा के दुहल कहता हूँ, मैं अपने ताल्लुक से ये समझता हूँ, लेकिन तादाद गुलामी हर्जा के रबम बादशाह, जो ये गुलामी का पट्टा जिन लोगों का हम लोगों की गर्दनों में पड़ा हुआ है ना, उन्होंने हर जगह बादशाह बना दिया है हमको। अब रुदौली शरीफ की खानकाह की हैसियत समझ लीजिए। पहले
रुदौली शरीफ की खानकाह हजरत शेखुल आलम मखदूम अहमद अब्दुल हक रुदौली की खानकाह है, जो तकरीबन 750 साल पहले के बड़े शेख हैं। उनका तस्करा मिरातुल असरार, अखबारुल अखयार, बहर ज़खार और तमाम तर तस्करा की किताबों में मौजूद है। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की चौधरी जैसे आसमान वलायत में सैर करने वाले शेख, बड़े वली कामिल, जिसका जी चाहे वो लताइफ अशरफी हो ये, और दूसरी जगह ये वाकया लिखा हुआ है कि जब हजरत शेखुल आलम जो है रुदौली शरीफ तशरीफ ले आए तो हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने अपने मुरीदीन से कहा कि अब बिला मेरी इजाजत कोई अवध यानी रुदौली के इलाके में नहीं जाएगा, इसलिए कि रुदौली और अवध का इलाका हजरत शेख अब्दुल हक रुदौली की वलायत की गिरफ्त में आ गया। जो बिला मेरी इजाजत जाएगा अपनी वलायत सल पर बैठेगा। एक छोटा सा वाकया है जो उनकी अजमतों, उनकी रिफतों और उनकी बुलंदियों की तरफ इशारा करता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपका जो ताल्लुक है वो इतनी बड़ी खानका से है, लिहाजा छोटे छोटे लोगों के बीच जिनकी 100-150 साल से ज्यादा कोई इल्मी खिदमत नहीं है। कल मेरे पास कलीफुल्लाह साहब वारसी बैठे हुए थे, ऐसे ही चाय पे उन्होंने कहा कि हजरत हम लोगों ने जो है वो मैदान छोड़ दिया। मैं क्या बिल्कुल मैदान नहीं छोड़ा और कभी भी मैदान नहीं छोड़ा। तवातुर के साथ इस बर्रे सगीर में हमने काम किया है। हमने मतलब सिलसिले चिश्तिया के लोगों ने और कादरिया सिलसिले के लोगों ने सब सवाल सिर्फ इस बात का है कि हमारी खिदमत पर पर्दा डाला जा रहा है और उसको अवाम के सामने बयान नहीं किया जा रहा है। हमने कहा आप किस ताल्लुक से कहते हैं कि हमने जो है वो मैदान छोड़ दिया है? अगर आपका इशारा वो रद्द वहारिया के ताल्लुक से है तो रद्द वहारिया में इस्माइल देहलवी से सबसे पहला मुनाजरा जो है वो किसने किया? अल्लामा फजल हक खैराबादी ने, जो हुजूर गरीब नवाज के तकरीबन बहुत नीचे के गुलाम है। उसके बाद मौलाना अब्दुल समी बेदिलरामपुरी, उसके बाद 300-400 साल उलमाए फिरंगी महल की इल्मी और अदबी खिदमत है जो तवातुर के साथ जारी है। मैदान हमने नहीं छोड़ा है, मैदान तवातुर के साथ हम उस पर काम कर रहे हैं। हाँ, हमारी खिदमत को बयान नहीं किया जाता, अवाम उससे बिल्कुल बेरवारवी के शिकार है। आखिर बात मैं करके अपनी बात खत्म करूं कि सिलसिला है चैन देखा है, जंजीर का एक हिस्सा टूट जाएगा, जंजीर का काम खत्म, रब टूट गया। जंजीर का, इस सिलसिले की जंजीर का पहला स्टेप कौन है? शेख जिसके हाथ पे तुमने तौबा किया। आखिर मुंतहा कौन है? रसूलुल्लाह की ज़ात। अगर शेख से सिलसिला मुनक़ता हुआ सारा सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा। लिहाजा इसको बहुत मजबूती से पकड़े रखो। बैत होने के बाद मैंने तौबा की किस्म बता दी। दूसरी चीज बता दूं कि हमारे शेख जो इस सदी के बहुत बड़े पीर थे हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब माजिद मक्की, उनसे जब कोई बैत होने आता था तो उससे वो चंद बातें करते थे, यही बात मैं तुमसे करके अपनी बात को खत्म कर दूं। वो फरमाते थे कि देखो भाई, चंद बातें मेरी तुम सुन लो, अगर इस पे तुम अदना दर्जे पर अमल कर सकते हो तो इस लाइन में आओ, वरना इस लाइन से अलग हो जाओ। वो लाइन क्या, तुम भी सुन लो, अगर तुम इतना अमल कर सकते हो तो इस लाइन में रहो, वरना इस पीरी मुरीदी से कुछ फायदा नहीं पहुंचेगा। अदना दर्जे का बता रहा हूं क्या है। क्या फरमाते थे अपने मुरीदीन से कि पहला वादा करो बैत होने के बाद, तौबा करने के बाद, कि तुम अब 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़ोगे, एक बात। दूसरा वादा ये फरमाते थे कि तुम अपने काम धाम से फुर्सत पाने के बाद मस्जिद के एक कोने में बैठ के 10 मिनट अल्लाह अल्लाह जरूर करोगे। इसकी वजाहत कर दूं, ये अल्लाह अल्लाह क्या है? ये है कि एक बार तुम शजरा जरूर पढ़ोगे और जो शजरे में औराद वज़ाइफ दिए हैं उनमें कुछ ना कुछ वजीफा की तस्बीह लाओ। तीसरी बात ये करते थे, तीसरी बात ये फरमाते थे कि तुम कोई ऐसी हरकत नहीं करोगे जिससे अल्लाह की मखलूक को कोई नुकसान पहुंचे। तुमको ये लगता होगा कि ये 3 चीजें बहुत छोटी हैं, मैं तुमको गारंटी और चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर इन 3 चीजों पर तुम
عمل پیرا ہو جاؤ تو تمہاری زندگی میں انقلاب برپا ہوتا ہے. اگر نہیں تم وہی مرید رہنا چاہتے ہو کہ آ گئے ہیں تو چل کے اپنے ہاں دعوت کر لیں, نہ کوئی نماز سے مطلب, نہ شجرہ پڑھنے سے مطلب, نہ ورد و وظائف سے مطلب, نہ شیخ سے مطلب, شیخ زندہ ہیں یا مر گئے کوئی مطلب نہیں, کچھ حاصل اس لائن سے, فیضان سے منقطع ہو جاؤ گے, فیضان تمہارے یہاں سے ختم ہو جائے گا. لہذا یہ چند باتیں تھیں جس کو میں اس لیے بتانا ضروری سمجھتا تھا, اور میں نے اس بار کے دورے میں چاہے 10 لوگوں کی ایک مجلس کی ہو, چاہے 100 لوگوں کی ہو, چاہے 500 لوگوں کی ہو, اپنے مریدین کی ہر جگہ یہ مجلس کی ہے. اور میں آگے کے بھی اپنے دوروں میں یہ مجلس اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میری ذمہ داریاں جو تمہارے اوپر ہیں, تمہارے تعلق سے جو مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سوال ہوگا, میں کہہ دوں کہ وما علینا الا البلاغ, میں نے جو ہے یا رب العالمین میں نے وہ تمام چیزیں ان لوگوں کو بتا دی تھی. اب یہ ان کی بدبختی ہے کہ اس پہ عمل پیرا نہ ہو پائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب سن لیجیے.